السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی سوری، آج میں اسکرین شاٹ نہیں لے پائی۔ دراصل میں دوپہر میں لیتی ہوں تو آج سارا دن بزی رہا ہمارا، یہ پورا ویکینڈ ہی بزی ہے تقریباً، کیونکہ ہم وہ سیلاب سے متاثرین کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جگہ جگہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو بالکل ٹائم ہی نہیں ہوتا کچھ بھی کرنے کا۔ یہاں ریڈرز کہتے ہیں کہ ایپیسوڈ لمبی دو، یہ کرو وہ کرو، سرپرائز دو، تو یار دوسرے بندے کی بھی مجبوری کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ٹائمنگ صرف آپ کی 20 منٹ ہے، یہ آپ اتنی باتیں کرتے ہو۔ یار یہ باتیں میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ مجھے عادت ہے باتیں کرنے کی۔ اگر میں باتیں نہیں کرتی تو مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ تو میں ہمیشہ کروں گی۔ اور جہاں تک ایپیسوڈ لانگ کرنے کی بات ہے، تو جتنی اسٹارٹنگ سے ایپیسوڈ آئی ہے اینڈ تک اتنی ہی آئے گی، کیونکہ میں صرف ایک یہ ناول نہیں لکھ رہی، میں 2 ناول لکھ رہی ہوں جو کہ میرے آنیئر ہیں، اور 2 ناول میں الگ سے لکھ رہی ہوں، جو ایک یوٹیوب کا اسپیشل ناول ہوگا جو کہ میں 10,000 سبسکرائب پورے ہونے پر دوں گی، اور جبکہ دوسرا جو ناول ہے میرا، جس کی میں نے آپ لوگوں سے کمپٹیشن کے لیے کہا ہوا ہے، تو میں وہ ناول بھی لکھ رہی ہوں۔ تو ایک ٹائم پہ میں جتنا میرا ایپیسوڈ بنتا ہے اتنا ہی میں لکھ کر دوں گی، نہ زیادہ نہ کم۔ تو آپ اپنی انرجی ویسٹ نہ کیا کرو بار بار ایک ہی کمنٹ کر کے۔ ایپیسوڈ جتنی ہے اتنی ہی آئے گی۔ باقی باتیں، جہاں تک میری باتوں کا سوال ہے، تو وہ میں کروں گی، وہ میں نہیں چھوڑوں گی۔ اگر کوئی مجھے منع بھی کرے گا تو بھی میں کروں گی، کیونکہ باتیں کیے بنا مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اوکے، اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تو جلدی جلدی ہم نے کرنا ہے، کیونکہ مجھے جلدی جلدی سونا ہے، اور صبح 6 بجے ہم نے یہاں سے 6 بجے نکلنا ہے، اور تقریباً ہم 8:30 9 بجے کے قریب پہنچیں گے۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے جہاں پہ ہم لوگ جانے والے ہیں۔ یہ بھی ایک کالج ہے جہاں سے ہم چندہ اکٹھا کریں گے، تو چھوٹے چھوٹے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم نے 28 لاکھ روپے جمع کر لیے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ کراچی کی طرف جانے والے ہیں، شاید آدھے لوگ کراچی کی طرف جانے والے ہیں، آدھے لوگ بلوچستان کی طرف جانے والے ہیں۔ ہمارے پرنسپلز، ہمارے ٹیچرز، سب لوگ جا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو جائے۔ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں جتنا ہم لوگوں نے اس چیز کے لیے جمع کر لیا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جانے عشقم، قسط نمبر 69، تحریر عریج شاہ۔ شناور، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا جب مقدم اس کے پیچھے آیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ حویلی کے پیچھے آؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ کر پیچھے کی طرف چلا گیا، جبکہ شناور کندھے اچکاتا اس کے پیچھے جانے لگا تھا۔ جی جناب، بولیں، کون سی ضروری بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب کچھ؟ تم امریش کے ساتھ اتنا فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، تم بے وجہ اسے مخاطب کرتے ہو، بے وجہ اسے اپنے کاموں میں گھسیٹتے ہو، اور پھر اس کے خاموش ہونے پر شناور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے میرے سوالوں کا جواب چاہیے۔ شناور، تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ شناور ہاں میں سر ہلاتا مسکرایا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ویسے حیرت کی بات ہے، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے مقدم، ایک لڑکے نے 4th کلاس میں میری فیورٹ پینسل توڑ دی تھی اور بے وجہ مجھے مارا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟
میں نے وہی پینسل اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے ماری تھی۔ اس کے ہاتھ میں 3 دن تک وہ پینسل پھنسی رہی۔ جب اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اس لڑکے کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا۔ ڈاکٹر نے فائنل اس کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کے بعد وہ پینسل تو نکال دی، لیکن آج تک وہ اپنا ہاتھ سیدھا نہیں کر پایا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ خیر تب کی بات اور تھی، میں بچہ تھا، نہ سمجھ تھا۔ لوگوں نے یہ بات کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ میں نے انجانے میں غلطی کی، لیکن میں نے انجانے میں نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لیا تھا، اس تھپڑ کا، اور اب میں تم سے بھی وہی کر رہا ہوں۔ مقسم، کیا تم نے کبھی ہمارے گھر کے بڑوں کو مجھ پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے؟ کیا آج تک تم نے کسی کو مجھ پر انگلی اٹھاتے دیکھا ہے؟ مجھ پر غصہ کرتے دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے تم نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اپنے بھائی کے منہ پر۔ وہ آدمی تمہارے لیے اتنا اہم تھا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر اس پر یقین کیا۔ تم نے اس کے سامنے میری بے عزتی کی۔ جب تم نے تھپڑ مارا تھا نا، تمہیں پتہ تھا وہ کیسے مسکرا رہا تھا، کسی جیتتے ہوئے کھلاڑی کی طرح، اور میں کسی کو اس طرح اپنے سامنے جیتتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شناور شاہ کبھی کسی سے نہیں ہارتا۔ وہ میرے سامنے تمہیں کھڑا کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ تم تو میرے بھائی ہو، میرا خون ہو۔ تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کرو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں ایسا کیوں کروں گا مقدم کہ شناور شاہ کے اصول صرف دنیا والوں کے لیے ہیں؟ نہیں، شناور شاہ کے اصول سب کے لیے برابر ہیں، دنیا والوں کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ میں تمہیں اس طرح تھپڑ نہیں مار سکتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میرے تھپڑ مارنے سے تمہیں وہ والی تکلیف نہیں ہوگی جو میں نے سہی۔ اسی لیے میں تمہیں بہت تکلیف دینا چاہتا ہوں، اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے تمہیں اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارا عاشقانہ انداز مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری اس عاشقانہ کہانی کا اینڈ میں اپنے ہاتھوں سے کروں۔ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی میرے لیے کیا ہے؟ مقدم شاہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اس لڑکی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، نہ ہی اس سے کوئی پیار کرتا ہوں۔ ویسے بھی میں تو اسے چھوڑ دوں گا۔ مزید یہ سارا ڈرامہ کرنے میں مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد تم اس سے شادی کر لینا، لیکن وہ ساری زندگی شناور شاہ کے نام پر روئے گی۔ ہے نا مزے کی بات؟ اس کے شوہر تم ہوگے، لیکن وہ آنسو میری یاد میں بہائے گی، اور پھر مجھے سکون ملے گا۔ فکر مت کرو، یہ ڈرامہ میں زیادہ دن تک نہیں کرنے والا، اب اینڈ ہونے والا ہے اس سب کا۔ تم نہ بس اپنا کندھا تیار رکھنا، تمہارے کندھے پر آنسو بہانے کے لیے آئے گی۔ وہ اس کا کندھا جھاڑتا، انتہائی صفائی کا مظاہرہ کرتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ مقدم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے دل کا راز وہ اس طرح سے جان لے گا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس سے انتقام لینے پر آ جائے گا۔ اس تھپڑ کو وہ بھلا بھی چکا تھا، جس تھپڑ کو شناور نے آج چیلنج بنا لیا تھا، اور اب اس چیلنج کی خاطر وہ کچھ بھی تباہ کرنے کو تیار تھا۔ نہیں مقدم، یہ سب کچھ نہیں کرنے دے سکتا تھا۔
وہ ایک معصوم کا خواب اس طرح سے بکھرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کچھ کرنا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بہت ساری باتوں کو بتا دے گا، لیکن اس طرح سے تو اس کا دل مزید دکھے گا۔ وہ اسے کیسے سنبھالے گا؟ امریش کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ وہ شناور کی محبت میں بہت آگے نکل چکی ہے اور اب اس کا لوٹ کر آنا آسان نہیں ہے۔ وہ ناشتہ کرنے لگا تھا کہ دادا جان نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کل اس کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کو بھی اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ ان کے کمرے میں آ پہنچا تھا، جہاں گھر کے تمام افراد پہلے سے ہی موجود تھے۔ آؤ شناور، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، یہاں آؤ۔ وہ ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی سی ڈبی پکڑے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ رکا تھا۔ جی دادا جان، کہیں۔ سب کے بیچ اس طرح سے خود کو دادا جان کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے ہوئے اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، لیکن جب دادا جان نے امریش کو بھی اپنے بائیں طرف آنے کے لیے کہا تو وہ کنفیوز ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ امریش کو مخاطب کر رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ جی دادا جان، وہ ان کے پاس رکتے ہوئے کہنے لگی، آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ہم امریش کو اپنے خاندان کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اسے اپنے شناور کی دلہن بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ سب کو یہاں بلایا ہے۔ فی الحال مکرش یہاں پر نہیں ہے، اسی لیے کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوگی، لیکن یہ شناور کی ماں کی انگوٹھی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آج وہ اپنے ہاتھوں سے امریش کو پہنا کر اس بات کو پکا کر لے۔ وہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کرنے لگے۔ امریش بے یقینی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جبکہ ایسا ہی کچھ حال باقی سب کا بھی تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہاں لمحے میں ہی امریش کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا؟ وہ لمحوں میں اس کے دل کی دنیا جلا دے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ لمحات اس کے لیے بہت مشکل تھے۔ جہاں امریش چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی، وہیں باقی سب لوگ حیرت میں تھے۔ جب شناور نے دادا جان کی بات کا پاس رکھتے ہوئے امریش کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی، یہ لمحہ مکرم کے لیے بے حد حیرت انگیز تھا۔ ابھی کل صبح کی بات تھی جب اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی کزن کے آنسو صاف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اب وہ اس کے سامنے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ شناور کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر سب پرسکون ہو گئے تھے۔ اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ نہیں آیا تو خوشی سے شناور کے موبائل میں تصویریں بنانے لگی، جس کی وہ الگ سے پیمنٹ لینے والی تھی۔ اس کا ڈر، خوف سب ختم ہو گیا تھا۔ شناور کیا کر رہا تھا، کیا چال چل رہا تھا، اس کے دماغ میں کیا تھا، وہ کیا ظاہر کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان کے سامنے منگنی کے لیے ہاں کرنے کا یہی مطلب تھا کہ وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے سامنے شادی سے انکار کر چکا تھا۔ امریش اس کی محبت تھی، وہ اسے ہر حال میں قبول تھی، وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا، وہ اسے اس بات سے اعتراض نہیں تھا کہ شناور اس کو چھوڑ دے گا۔ وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا، لیکن اس کی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ انہیں رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسے اعتراض تھا۔ وہ شناور کو اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔
وہ جانتا تھا آج نہیں تو کل شناور سب کے سامنے شادی سے انکار کر دے گا، اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنا دل ہار کر اس کے پاس آئے گی، یہ چیز اسے تکلیف دے رہی تھی۔ تم نے منگنی کے لیے حامی کیوں بھری شناور؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ میرے سامنے تو کچھ اور بکواس کر رہے تھے اور دادا جان کے سامنے تم نے خوشی سے امریش کو قبول کر لیا۔ وہ لوگ تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اگلے مہینے۔ وہ اس کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہوتا اسے بتا رہا تھا، وہ جو آرام سے بیڈ پر لیٹا جانے کس سے فون پر گفتگو کر رہا تھا، فون بند کر کے مسکرایا۔ ڈیئر کزن، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارے کزن کی شادی ہو رہی ہے، بلکہ تمہارے دونوں کزنز کی شادی ہو رہی ہے، یہ تو بہت مزے کی بات ہے۔ خیر میں پہلے تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں، امریش میری آئیڈیل لڑکی نہیں ہے، میں اس سے شادی شاید نہ کرتا، لیکن پھر میں اس سے شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ کیوں جانتے ہو؟ اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے تمہیں ایک دفعہ کہا تھا، جو لڑکی صرف مجھ سے ملے، صرف مجھ سے بات کرے، مجھے اسے اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو مجھ سے محبت کرے وہ مجھ سے بھی محبت پائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صرف مجھ سے محبت کرے۔ ہاں، میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا، غلط سوچ رہا تھا، تم سے بدلہ لینے کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا، جو کہ بہت غلط ہے۔ امریش میرے لیے ایک عام سی لڑکی ہے اور وہ مجھے سمجھتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے، اور ایک آدمی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نیک سیرت ہو، آپ کو بے انتہا محبت کرتی ہو۔ مجھے امریش کی پرسنالٹی میں کسی طرح کا کوئی اعتراض محسوس نہیں ہوا جس کی بنا پر میں شادی سے انکار کر دیتا۔ وہ لڑکی مجھ سے محبت میں اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ اب اس سے شادی کے انکار کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکتا، اسی لیے میں اس سے شادی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ہرگز یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ میری محبت میں ایسا اپنا سب کچھ قربان کرنے والی لڑکی تمہارے کندھے پر روئے، اور یقیناً تمہیں بھی ایسی لڑکی کبھی پسند نہیں آئے گی، تو بہتر ہے کہ ہم اس لڑائی میں سے اسے نکال دیں۔ وہ میرے پیارے بھائی، میں جانتا ہوں وہ تمہارا کرش ہے، کوئی دھواں دھار عشق تم بھی نہیں کرتے اس سے، اسی لیے میری ہونے والی بیوی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ میری ہونے والی بیوی کے ساتھ ساتھ میری ہونے والی محبت بھی ہے۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا، نکاح کے بعد محبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی، اور ویسے بھی نکاح کے بعد اس سے محبت کرنا تو مجھ پر فرض ہو گیا ہے نا، تو میں اپنا فرض بہت اچھے طریقے سے نبھاؤں گا۔ اب تم جا سکتے ہو، میں تمہارا تھپڑ معاف کر رہا ہوں۔ کیا یاد کرو گے یار؟ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے مسکرا کر باہر نکل گیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس شادی پر خوش ہے۔ وہ حیرانگی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ کیا سچ میں وہ صرف اس کے لیے وقتی محبت تھی؟ کیا وہ صرف اس کا کرش تھی؟ اس کے بچپن کی محبت، اس کی آتی جاتی سانسوں کی وجہ کو وہ صرف اس کے وقتی جذبات قرار دے گیا تھا؟ کیا اس کی نظر میں اس کی محبت صرف وقت کا جادو تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ شناور اسے معاف کر چکا تھا، وہ اپنا اصول بدل چکا تھا، لیکن اس معافی کے بدلے وہ اس سے بہت بڑی قیمت مانگ رہا تھا جو وہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ سب کے ریویوز میں سنڈے کو انشاءاللہ سب کے سب ڈھونڈ کر دے دوں گی، جن کے نہیں مل رہے ان کو بھی دے دوں گی، اور باقی میں نے یہاں پہ کچھ نام لکھے تھے، کنزا چودھری، آبرو ملک اور اقصیٰ خان،
اسد جہانگیر جی، تو دوستو آپ سب نے کہا ہے کہ آپ امداد کرنا چاہتے ہیں سیلاب کے لوگوں کے لیے، تو میں نے اپنے ٹیچر سے بات کی تھی اس بارے میں کہ آپ لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہو. تو میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہو تو آپ ڈائریکٹ ان لوگوں سے رابطہ کرو جو آگے پہنچا رہے ہیں چیزیں. ہم لوگ نا صرف 10 روپے کی اماؤنٹ لے رہے ہیں، ہم زیادہ اماؤنٹس نہیں لیتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ یار یہ آگے جائے گی یا نہیں جائے گی. ویسے تو پہلے ہم اس کو ایسے ہی بھیج رہے تھے، یعنی کہ دوسرے طریقے سے یہاں سے سینڈنگ کر رہے تھے کسی آگے بندے پر اعتبار کر کے، لیکن پھر ہم نے جو ٹیچرس ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم بلکہ خود جائیں گے. تو ٹیچرس نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو اماؤنٹ ہے نا، کہ اگر کسی کا نقصان بھی ہوتا ہے نا تو صرف 10 روپے کا نقصان ہو، تو ہم کسی پر اس طرح اعتبار کر کے کسی کو پیسے سینڈ کر کے آگے کسی دوسرے پر اعتبار کر کے نہیں کریں گے. تو ہم کسی سے پیسے نہیں لیں گے، ہم اپنے ہی علاقے سے جو 10 روپے ہم نے جمع کیے ہیں، بچے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی دیے ہیں، تو ہم کسی باہر والے سے نہیں لے رہے. یعنی کہ آپ مطلب مجھ پر بھروسہ کر کے آپ مجھے پیسے بھیجتے ہو تو میں آگے دیتی ہوں، یہ والا سسٹم نہیں ہے ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم جو نقدی پیسے ہوتے ہیں نا، 10 روپے، اگر آپ کے پاس 10 روپے کی 6 نوٹ ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو. تو ہمارے نقدی پیسوں کا سسٹم ہے ہمارا یہ. 1000 روپے، 2000 روپے، یا پھر جیسا کہ اقصیٰ کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس 35,000 روپے ہیں. تو ایسے بہت سارے فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ آپ وہاں پہ میسیجز کریں تو آگے وہ لے کر جائیں گے. میں نے ان سے بات کی ہے، میں نے ان کو کچھ رائٹرز کے نام بھی دیے ہیں، کچھ گروپس کے نام بھی دیے ہیں جو اس طرح سے آگے پیچھے امداد دے رہے ہیں. تو آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں. میں جو لے رہی ہوں وہ ہمارے اپنے علاقے کے ہیں، ہم باہر سے کسی سے نہیں لے رہے. تو میرے ٹیچرز نے منع کر دی ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ صرف 10 روپے کا سسٹم ہے، ہمارا بڑی اماؤنٹ کا سسٹم ہے ہی نہیں. تو اسی لیے میری طرف سے سوری آپ سب کو. آپ لوگوں نے جو ہیلپ کرنی ہے وہ آپ بڑے فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں. میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے کوئی خاص انفارمیشن ہے. تو بس یہی آپ کو بتانا تھا. آپ لوگوں کے نام میں نے یہاں نوٹ کر لیے تھے. تو یہ آپ لوگوں کو آگے رابطہ کرنا پڑے گا، اور کہاں پہ رابطہ کرنا پڑے گا وہ میں نہیں جانتی، تو آپ خود ہی دیکھ لو. اوکے، تو یہ رہی آج کی آپ کی ایپیسوڈ. اور جن لوگوں کے میں نے نہیں نام لیے آج، میں سنڈے کو انشاءاللہ آپ سب کے لوں گی، کیونکہ یہ ویک بہت زیادہ بزی ہے، بالکل ٹائم نہیں مل رہا کچھ بھی کرنے کا. صبح گھر سے نکلتے شام کو واپسی ہوتی ہے، تو آپ خود سوچ لو کہ بہت مشکل ہیں یہ دن. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.